अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत भी चाहिए। तो बात यह है कि ये लर्निंग इंग्लिश का चैनल है। मैं अपने स्टूडेंट्स से भी और बाहर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे भी ये कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर किसी ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करे। तो ये एक किस्म का सदका जारिया है। चलो, किसी को जितना ये चैनल हिट होगा इतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो हिट इसी सूरत में होगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक किया जाए। अच्छा जी, रीडिंग सिलेक्शन 2.3 को हमने स्टडी करना है और इसमें एक पोइम है हमारे पास, आई ड्रीम अ वर्ल्ड। अच्छा, इस सारी यूनिट के अंदर जो प्लानर्स हैं, हमारे जो स्टडी प्लानर्स हैं, उन्होंने जितने भी ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स थे उनको उन्होंने सिलेक्ट किया है। इसमें आई ड्रीम अ वर्ल्ड लैंगस्टन ह्यूजेस ने लिखी है पोइम, और इसमें भी तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात हैं शायर के उनसे, मार्टिन लूथर किंग से, और दूसरे जो हैं वो हमारे उसको क्या कहते हैं जी, मार्टिन लूथर किंग और एक और हमारे नेल्सन मैंडेला, यस, उनसे इनके मिलते जुलते ख्यालात हैं। पोइट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि पोइट जो है वो क्या कहता है। पोइट का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जेम्स लैंगस्टन ह्यूजेस पोइट का नाम है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड का कि मैं एक दुनिया का ख्वाब देखता हूँ। 1902 उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और 1967 में इनकी डेथ हुई। ब्लैक पोइट हैं जी, स्याफाम पोइट हैं और मैसूरी यूएसए में पैदा हुए। एक वर्सटाइल राइटर थे कि बेशुमार टॉपिक्स पे लिखा है इन्होंने। पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, और 35 बुक्स से ज़्यादा इन्होंने किताबें जो है वो 35 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने, आप ये कह दें कि तसनीफ की हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और एटलांटा में इन्होंने, इनके बेशुमार ओहदे थे, पोस्ट थी। अब इससे पहले कि हम पोइम स्टडी करें वर्ड टू वर्ड, मैं चाहता हूँ कि आपको उसका एक ओवरव्यू, उसका थीम, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको बता दूँ। लैंगस्टन ह्यूजेस बेसिकली एक ब्लैक पोइट हैं और अपने आप ये कह दें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं डिफ़िकल्टीज़ के हवाले से जो ब्लैक पीपल को फेस करना पड़ती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ये वाक़तन उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि इंसानियत को आप ये कह दें कि रेसिज्म, इनजस्टिस और अप्रेशन, जुल्म सितम जैसी जो तकलीफ़ें, परेशानी हैं, वो सहते हुए देखना ये इनके लिए बड़ा परेशान कुन काम है, बड़ा मुश्किल काम है। उनकी बड़ी ख्वाहिश रही है कि वो जितनी भी उनको, उनकी कौम को, जैसे ब्लैक पीपल थे, ब्लैक पीपल उनकी कौम थी, उनकी कौम को जितनी भी मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं उनसे छुटकारा दिलाना उनकी ख्वाहिश रही। लेकिन बतौर पोइट के, बतौर शायर के वो बिल्कुल बेयार मददगार हैं। और बिल्कुल ये तसव्वुरात की दुनिया में जॉन कीट्स जैसे शायरों की तरह जो है वो ये भी तसव्वुरात की दुनिया में जाके पनाह हासिल करते हैं। अब वहाँ जाके, तसव्वुराती दुनिया में जाके, एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं जो इस किस्म के जुल्म सितम से आज़ाद है। वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं जहाँ मोहब्बत है नफ़रत की बजाय और आज़ादी है गुलामी की जगह पर। और उनकी इस
تصوراتی دنیا میں، یوٹوپیا میں، اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ بلا تفریق سب جو ہے ان کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب ان کو شیئر کرتے ہیں، سب ان کو بانٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جو وائٹ ہیں اور بلیک ہیں ان سب کو ان کی تصوراتی دنیا میں، ان کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ مثالی دنیا ہے، اس میں دونوں کو برابر، دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا، اور یہ دنیا جو ہے وہ فرسٹریشن سے، پس سے، لڑائی جھگڑے سے، پریشانیوں سے پاک ہوگی، سٹریس اور ٹینشن سے بھی یہ دنیا پاک ہوگی۔ جائز اور کمفرٹس زندگی کے جتنے بھی ہیں لائف کے، وہ تمام لوگوں کو ایک جیسے مہیا ہوں گے، ملے ہوں گے۔ جائے ایک موتی کی طرح سب پر چمکے گا، خوشی جو ہے موتی کی طرح سب پہ چمکے گی، اور جو غربت ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ رکت سازی ہے، جو رکت ہے اس کی ان کی تخیلاتی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اور سملی کا استعمال کرتے ہوئے جو شاعر ہے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ عالمگیر امن اور خوشحالی کا جو آئیڈیا ہے، خیال ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ سماجی اور سیاسی انصاف اور جو مساوات ہیں اس کا یہ آئیڈیا اپنی تصوراتی دنیا میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا سینٹرل آئیڈیا۔ آپ جو پوئم کا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ یا لائن بائی لائن اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کو بالکل وہی خیالات ملیں گے جن کا اظہار میں اوپر سینٹرل آئیڈیا میں، مین آئیڈیا میں کر چکا ہوں۔ لینگسٹن ہیوجز کہتے ہیں کہ I dream a world where man, no other man will scan، کہ میں ایک ایسی تصوراتی دنیا کا، ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے نفرت نہیں کرے گا، where love will bless the earth and peace its path adorn، جہاں محبت جو ہے وہ زمین کو، زمین پر اپنی رحمتیں بکھیرے گی، اور امن اپنا راستہ خوبصورت بنائے گا۔ پھر نیکسٹ ان دا میں آپ کہتے ہیں جی کہ I dream a world where all، میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں سب will know sweet freedom's way، کہ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ اتنی میٹھی، اتنی شیریں جو آزادی ہے اس کا راستہ کون سا ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ آزادی حاصل کیسے کی جاتی ہے۔ where greed no longer saps the soul، جہاں لالچ انسان کی روح کو کمزور نہیں کرے گی، گھائل نہیں کرے گی، روح کو ختم نہیں کرے گی۔ nor avarice blights our day، اور نہ ہی یہ کہ جو بہت زیادہ لالچ ہے، ایوریس جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے دن کو تباہ و برباد، ہمارے زمانے کو، ہمارے وقت کو تباہ و برباد نہیں کرے گی۔ A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth، اور ایک ایسی دنیا کا میں خواب دیکھتا ہوں کہ جہاں سیاہ اور سفید، چاہے سیاہ ہوں یا سفید ہوں، چاہے آپ کی کوئی بھی نسل ہو، زمین کی تمام دولت جو ہے وہ آپس میں بانٹ کے کھائیں گے، اور ہر بندہ آزاد ہوگا۔ جہاں غربت ہے وہ آپ یہ کہہ دیں کہ تختہ دار پر چلی جائے گی اور اپنے آپ کو پھانسی دے دے گی، اور جو خوشی ہے ایک موتی کی طرح، یہاں پر یہ سملی کا استعمال کرتے ہیں، لائک اور ایز ہوتا ہے نا استعمال سملی کا، ٹھیک ہے، تو خوشی جو ہے ایک موتی کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ Attend the needs of all mankind, of such I dream our world، کہ تمام انسانوں کی ضروریات، میری خیالاتی، میری تصوراتی دنیا، یہ جس دنیا کا خواب میں نے دیکھا ہے اس میں جو ہے وہ تمام جو انسان ہیں ان کی ضروریات پوری ہوں گی،
अब आ जाते हैं जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। वो आपने स्टेंजा पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा बुक से। अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि इंसानी सोसाइटी से, इंसानी माशरे से जो नफ़रत है उसका ख़ात्मा शायर की बड़ी ख्वाहिश है, और किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हर शख्स जो है वो हर शख्स को दूसरे शख्स से मोहब्बत करनी चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जो है वो हमदर्दी से और मोहब्बत से भरपूर होगी। जो अमन है वो हर जगह नज़र आएगा, और ये किसी भी रास्ते की खूबसूरती है जो हम इख्तियार करते हैं। पीस जो अमन है वो हम ऑफिस में जा रहे हों या मार्केट में जा रहे हों या सेरेमनीज में जा रहे हों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जा रहे हों, हॉस्पिटल में जा रहे हों, जहाँ भी जा रहे हों, अमन हमारे साथ होगा। ठीक है जी। एवरी स्टेप विल टेक इन एनी डायरेक्शन विल मीट पीस इंस्टेड ऑफ हेटेड एंड फियर। और हर कदम जो हम उठाएंगे, किसी भी सिमत में उठाएंगे, उसमें अमन आएगा, बजाय कि नफरत हो या खौफ हो। अच्छा, ये जो पीस है, अगर इसको अरबिक में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब अस्सलाम वालेकुम, सलाम बनता है, सलामती बनता है। ठीक है, ये इस्लाम बनता है। तो इस्लाम का मतलब ही पीस है। ये वैसे मैं एक हट कर थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करता हूँ कि देखिए, हमारे जो राहबर थे, हमारे जो बड़े थे, और ख़ासकर रसूल में तो सबसे बढ़कर इज्जत जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता कि उनकी कितनी रिस्पेक्ट बनती। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कौम में अमन कूट कूट कर भर दिया। जगह जगह हम जहाँ जाते हैं, ये वही बात आ गई ना, ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सेरेमनी में जा रहे हैं, वर्शिप की जगह, हॉस्पिटल, जहाँ भी हम जाते हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तुम पर सलामती हो, पीस भी अपॉन यू। ठीक है, तो अमन हम उठते बैठते अपने साथ लिए फिरते हैं। वो लोग जो अमन के दाई हैं, अमन के लंबरदार हैं, आज उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा वो मज़हब ऐसा मज़हब है कि जहाँ जगह जगह कदम कदम पे अमन की बात होती है। इस्लाम नाम ही अमन का है। पीस को ट्रांसलेट अरबिक में किया जाए तो इस्लाम बनता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन, ये तो चलो एक जनरल डिस्कशन थी, अदर देन दैट। ठीक है, लेकिन ये कि चूँकि मिलती जुलती थी, इस वजह से मैंने इसको भी कोट कर दिया बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? इन लाइन्स को, फर्स्ट स्टैंजा की लाइन्स की रोशनी में इसको की वजाहत करें। अच्छा, किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज़ को इंसानी खसूसियात दे देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है जी। पर्सन से निकला है, पर्सोनिफाई कर देना किसी चीज़ को, ह्यूमन क्वालिटी दे देना किसी चीज़ को। नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो वो इंसानों की तरह एक्ट करते हुए पर्सोनिफिकेशन में दिखाई देते हैं, और इन लाइंस में मोहब्बत जो है उसको पूरी दुनिया पर रहमतें बिखेरते हुए दिखाया गया। और रहमत कौन बिखेरता है? या इंसान बिखेरता है या रहमान बिखेरता है? रहमान तो खैर सबसे पहले सबसे टॉप पे होता है, आते हैं अल्लाह ताला के साथ, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियारात दिए और इंसान भी रहम करता है दूसरों पर। एंड और इस तरह पीस जो है वो ये भी दिखाया गया है कि ज़मीन के हर चप्पे चप्पे को जो अमन है वो खूबसूरत बना रहा है। इसको भी पर्सोनिफाई, पीस को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया। ह्यूमन क्वालिटीज़ खूबसूरत तो इंसान बनाते हैं, लेकिन अमन जो है खूबसूरत बना रहा है। और ये जो इलामती ज़बान है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये अमन के मानों को, आप ये कह दें कि फिगरेटिव लैंग्वेज ये अमन के, आप ये कह दें कि मानों को इन्हांस करती है, अमन की खूबसूरती को इन्हांस करती है। थोड़ा सा मैं स्पेलिंग का इशू हो गया जी। PE, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, PEAC।
पीस ऑफ राइटिंग। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को के मीनिंग को इन्हांस करती है और इसको समझने में बड़ा आसान बना देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी, इसी के अंदर से बनाया गया है, स्टेंजा के अंदर से। व्हाई डज द पोएट ड्रीम्स ऑफ समथिंग इम्पॉसिबल? एक नामुमकिन सी किसी चीज का ख्वाब शायर क्यों देखता है? अब इसका आंसर ये बनता है कि इट इज द लिटरेचर दैट आइडियलाइज द थिंग्स। ये लिटरेचर ही है जो चीज़ों को आइडियलाइज करता है, मिसाली बनाता है, जो इसको हकीकत में बदल देती हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लिटरेरी थिंग्स जो होती हैं, जो आइडियलाइज्ड थिंग्स होती हैं, वो हकीकत में बदल देती हैं। अच्छा, लिटरेचर से ही शायद ये हमारे जो प्लेन्स वगैरह हैं उनका कंसेप्ट निकाला गया है। जैसे कि पुराने ज़माने में बताया जाता था कि इस तरह जो परियां हैं या जिन्नात या कोई और मखलूक़ात हैं, क्या भी मखलूक़ात हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वहीं से फिर इंसान ने सोचना हाँ जी उड़ा भी जा सकता है, और फिर जहाज़ बना लिया, हकीकी ज़िंदगी की तरफ आगे। मखलूक़ात हैं बरहक की जगह, हम उनको मानते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ शुड बी हायर देन मैन्स थिंकिंग। और ज़िंदगी का जो ऑब्जेक्टिव है इंसान की सोच से बड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया जी। ठीक है, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अब मेरे ख्याल ठीक है, नो इट्स गुड, रीडेबल है। लेट्स मेक इट फर्दर बिगर। नो आई थिंक इट्स ओके, ज़रा हरूफ बड़े हो गए। ठीक है, अच्छा, दिस थिंग जो है वो ये चीज़ जो है वो उसको मजबूर करती है कि ज़िंदगी के जो बेहतर लेवल्स हैं उनको जो है उनकी तरफ जाए। ठीक है, जहाँ कोई नफरत नहीं है, सोशल इंटरेक्शन जो है वो आप ये कहते हैं बड़ी फ्रूटफुल है। वहाँ पर कोई किसी किस्म का पीस, कंफर्ट और जॉय वगैरह अगर ज़िंदगी में नहीं है तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। ठीक है, नफरत हमेशा दुश्मनी को जन्म देती है और जिससे झगड़े पैदा होते हैं और तबाहियाँ आती हैं। ठीक है, रो एंड डेक का मतलब झगड़े और तबाहियाँ आती हैं। और बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे फंड्स जो है वो जितनी भी बुराइयाँ हैं उनको तबाह करने में खर्च हुए। और जो ज़हनी अमन है और जो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है, ये आप ये कहते हैं कि ये राज करती हैं। देयरफॉर चनाचे शायर एक आप ये कहते हैं कि बड़ा आप ये कहते हैं कि मुकम्मल किस्म का जो मिसाली दुनिया जो हमारे सामने रखता है कि हम उसके पीछे चलें। एक और इस स्टेंजा के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया जी, व्हाई डज द पोएट चूज द टू वर्च्यूज ऑफ लव एंड पीस? शायर दो जो खूबियां हैं, मोहब्बत और अमन की, उनका चुनाव क्यों करता है जी? अब इसका आंसर ये बनता है कि जिंदगी की असल खूबसूरती मोहब्बत है। ठीक है जी, और ये रिलेशनशिप्स को और जो म्यूचुअल टाइज हैं, जो बाहिनी तल्लकात हैं, उनको ताकतवर बनाती है। ठीक है, जो मोहब्बत है ये बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है जिंदगी के लिए। पैनीलेस बंदा होता है जो बिल्कुल जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि असल गरीब वो है जिसको मोहब्बत नहीं मिलती है। यही वजह है कि एमिली ब्रोंट ने अपनी एक पोइम आई एम द ओनली बीइंग, मैं एक वाहिद मखलूक हूँ, उसमें वो लिखती है, वो कहती है कि जो तन्हा जिंदगी है वो मौत से भी बुरी है, तो इंसान को तन्हा नहीं होना चाहिए। और एक और बड़ा मशहूर किस्म का लैटिन प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है कि मोहब्बत सबको जीत लेती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह जो अमन है वो भी आप ये कह दें कि हतमी फल है, तमाम आप ये कह दें तमाम किस्म की दौलत का हतमी फल है, और ज़िंदगी की जितनी कंफर्ट्स हैं उनका एक हतमी फल जो है वो पीस है, अमन है।
اگر انسان کے پاس دولت بھی ہے، کمفرٹس آف لائف بھی ہیں اور امن نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں ہے زندگی کا. بغیر امن کے جو انسان کا ذہن ہے یا پیس آف مائنڈ ہے، ذہنی سکون کے بغیر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی ریلیکسیشن انسان کو نہیں ملتی، آرام نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ شاعر جو ہے محبت کا چناؤ کرتا ہے اور پیس کو زندگی کی ایک اصلی خوبصورتی قرار دیتا ہے. ایکسپلینیشن اسٹینڈرڈ نمبر 2 کی فریڈم از دا فروٹ، اور آزادی ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر بندے کو چاہیے اور ہر بندہ جو ہے اس کو آزادی ملنی چاہیے. آزادی ہمہ سمتی خوشی کا نام ہے جو ساری زندگی کو اصل معنی دیتی ہے، اصل رنگ پہناتی ہے معنوں کے. ایک غلام کبھی بھی زندگی کا مزہ نہیں چکھ سکتا. ہر ایک قدم پر وہ اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس سے نفرت کی جاتی ہے. اس کی جو پر ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو بہت ساری مادی اور غیر مادی چیزوں سے محروم کر دیا گیا. انسان اپنی زندگی پر ضرورت کی اور وانٹس کی، ڈیزائرز کی اور بے چینی کی مورے لگا دیتا ہے. وہ اپنی زندگی کو خالی خولی محسوس کرتا ہے اور بد ذائقہ محسوس کرتا ہے جب تک کہ آزادی جو ہے وہ آزادی کی ضمانت نہ دے. ٹھیک ہے، اور کس چیز سے آزادی کی ضمانت نہ دے؟ جب تک کہ آزادی ضرورتوں سے آزادی کی ضمانت نہ دے تو یہ آزادی مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آزادی مکمل تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان ضروریات سے مبرہ ہو جاتا ہے. انسان کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آزادی کا مزہ آتا ہے. انسان زندگی کی ضروریات، زندگی کی جو وانٹس ہیں، نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، ان کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور خاص کام کرنے کے حوالے سے وہ بڑا آپ یہ کہہ دیں کہ مجبور ہے، وہ اس کو کرنے پڑتے ہیں اور کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے کہ جس کے لیے وہ ولنگ نہیں ہوتا، جنہیں وہ ولنگ نہیں ہوتا کرنے کے لیے، رضامند نہیں ہوتا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، زندگی میں آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر وہ میرے منہ سے وہ کیا کہتے ہیں، ایک اور بات آ رہی ہے کہ جب ایک اچھا اسٹوڈنٹ جب اسٹڈی کرتا ہے تو پھر در حقیقت وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی راستے پہ گامزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی جاب ملتی ہے، اچھا کام ملتا ہے. جب اچھا کام ملتا ہے تو اس کی بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو ضروریات سے اس کو آزادی مل جاتی ہے، ورنہ ساری زندگی سسکتے اس کی گزر جاتی. اب کوشچن پڑھتا ہے کوشچن نمبر 1. What impact of freedom does the poet describe in these lines? ان لائنز میں آزادی کا کون سا امپیکٹ ہے، کون سا اثر ہے جو شاعر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے؟ آنسر اس کا بنتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ جو آزادی ہے وہ زندگی کو اس کے صحیح معنی اور خوشی دیتی ہے. بغیر اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل حالوں سی کھوکھلی سی نظر آتی ہے، بےمانی سی نظر آتی ہے. ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص جو آزادی کے ساتھ، جس کو آزادی ملی ہوتی ہے، واقعتاً خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کی شیرینی کو انجوائے کرتا ہے، زندگی کی مٹھاس کو انجوائے کرتا ہے. چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، لائف جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جو پھل ہوتا ہے وہ جوس سے بھرا ہوتا ہے. دوسری طرف زندگی، جو ایک غلام کی زندگی ہے، وہ خالی مولی ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا.
اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک شیل کے اندر سانس لینا، جہاں وہ بالکل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو موو کر سکے، آزادی سے موو کر سکے، گھوم سکے، حتیٰ کہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ بھی بڑے محدود قسم کے ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک اور آزادی کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت سے آزاد کرتی ہے، اور ایک ایسی زندگی کی ضمانت دیتی ہے جو بے چینی سے آزاد ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 2 ایک اور اسی اسٹینزا کے اندر سے بنا ہے، ہاؤ ڈز گریڈ اسپائل آور لائف؟ لالچ کس طرح ہماری زندگی کو تباہ کرتی ہے؟ اچھا، لالچ کیسے تباہ کر دی تھی؟ اس کا آنسر یہ بنتا ہے، ایک ایسا شخص جس کو آزادی عطا کی جاتی ہے وہ حتمی اور جائز ریوارڈ اپنی محنت کا حاصل کرتا ہے، جائز مقام اپنی محنت کا، اس کو جائز انعام اپنی محنت کا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اس کی زندگی تباہ نہیں ہوتی۔ ایک غلام کی زندگی ضروریات کی زندگی ہوتی ہے، وہ آپ سیراب نہیں ہوتا، انسیشیٹ پیاسا ہی رہ جاتا ہے، غیر مطمئن ہوتا ہے اپنی زندگی سے، وہ اپنی محنت کا کوئی، آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی جائز انعام حاصل نہیں کر پاتا، دوسروں سے زیادہ اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کا جو مالک ہے وہ اس کے کام کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھتا ہے، بالکل اس کو مقہور و مجبور کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آزادی سے کھا سکے یا پی سکے یا پہن سکے۔ اور یہ جو آپ یہ کہہ دیں کہ استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ایسے ممالک میں دیکھا گیا ہے جہاں غلامی کی لعنت موجود ہوتی ہے۔ ایجپٹ کی مثال لے لیں، مصر کی، فرعون کے دنوں میں، یہ تو کافی ہے، اور یہ سلیوری کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، غلامی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایکسپلینیشن، اب تھرڈ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی۔ تھرڈ اسٹینزا میں جو شاعر کی جو آپ کہہ دیں کہ امیجنری ورلڈ ہے، تخیلاتی دنیا، یہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ مثالی جگہ ہے جہاں کوئی کسی قسم کی سلیوری نہیں ہے، غلامی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے، نسلی تضاد ہے، وہ کوئی نہیں، تفریق کوئی نہیں ہے۔ یہاں انسان کو اس کی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ رنگ کی وجہ سے۔ جو وائٹ ہیں وہ بلیک سے سپیریئر نہیں، اور بالکل اسی طرح بلیک جو ہے وائٹ سے سپیریئر نہیں۔ تقریباً ساری دنیا میں جو سفید فام لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سیاہ فام لوگوں پر حکومت کی ہے، جیسا کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ ہیں باقیوں سے۔ حتیٰ کہ جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسا کہ امریکہ ہے، بلیک کے ساتھ ابھی بھی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے طور پہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ وہ سفید فام لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں، سیگریگیٹ کر کے رکھا جاتا ہے، ان کو تفریق کی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ اور جو ڈسکریمنیشن ہے اور سیگریگیشن ہے، در حقیقت یہ غلامی کی ہی برائیاں ہیں۔ لینگسٹن ہیوجز یہ برداشت کرنے میں ناکام رہتا ہے، ایک دنیا، ایسی دنیا کو وہ دیکھے کہ جو غلامی کی لعنت سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو انسانی عظمت ملے۔ وہ انسانی عظمت جو پڑھے لکھے لوگ، اور جیسا کہ وہ جو رہنما ہیں، ڈاکٹر کنگ جیسے، نیلسن منڈیلا جیسے، اور لینگسٹن ہیوجز جیسے، انہوں نے قوموں کو اس لیول تک ایجوکیٹ کیا ہے کہ وہ ناانصافی کو روک سکیں، تفریق کو روک سکیں، علادگی کو روک سکیں، سیگریگیشن کو روک سکیں۔ دنیا
ایک آپ یہ کہہ دیں کہ ایک ایسی دنیا میں تبدیل ہونے جا رہی ہے کہ جس کا تصور شاعر نے دیکھا ہے، جس کا خواب شاعر نے دیکھا ہے، بہرحال اس کی جو رفتار ہے وہ بہت سلو ہے. جس تصور کو شاعر نے دیکھا ہے، جس امیجنری دنیا، اس کی رفتار ابھی بہت سلو ہے. کوشچن نمبر 1 اسی اسٹینزا کے حوالے سے بنتا ہے جی. What do you understand by the bounties of earth؟ زمین کے خزانوں سے آپ کا کیا مطلب ہے جی؟ زمین جو ہے وہ بنی نوع انسان کی ماں ہے، چنانچہ یہ جو کچھ بھی انسان کو ضرورت ہوتا ہے اس کو وہ پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے. یہ خوراک دیتی ہے جی، ٹھیک ہے، اور فروٹس دیتی ہے، زمین سے ملتے ہیں، ہمیں پانی پینے کے لیے ملتا ہے، ہوا ملتی ہے سانس لینے کے لیے. جو لینڈ ہے وہ ہمیں ملتی ہے، زمین ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. سورج ہمیں ملتا ہے دھوپ کے لیے تاکہ ہم روشنی دے ہمیں اور ہم دنیا کو دیکھ سکیں. کچھ اوشنز ہیں ہمارے جہاز جن پر چلتے ہیں، سمندر ہیں، اینیملز ہیں جن پہ ہم سواری کرتے ہیں، آپ یا ان کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جتنی بھی میٹلز ہیں، منرلز ہیں، وٹامنز ہیں، یہ بھی زمین سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے تو زمین اس کو رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے جی، ٹھیک ہے، گریو کی شکل میں، قبر کی شکل میں. اور یہ ساری جو خوبصورتیاں ہیں، یہ ساری جو نعمتیں ہیں، کیئر کی، آنر کی اور اسٹیم کی، وہ ہم زمین سے ہی حاصل کرتے ہیں. اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں. اور مختصراً اگر کہا جائے تو ہر چیز جس کی ہم خواہش کرتے ہیں یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ زمین کا تحفہ ہے ہمارے لیے. کوشچن نمبر 2 اسی سینسر سے بنایا گیا. وائی ڈز دا پوئٹ مینشن ریس اینڈ اسکن کلر آف مین؟ انسان کی نسل اور انسان کے جو اسکن کلر ہے اس کا تذکرہ شاعر کیوں کرتا ہے جی؟ کیونکہ وہ خود بلیک تھا. لینگسٹن ہیوجز جانتا ہے کہ جو نسلی تفریق ہے اس نے دنیا کے بے شمار حصوں کو تباہ برباد کیا ہے. جو سفید فام لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بلیک سے بہت سپیریئر سمجھتے ہیں اور ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں. امریکہ میں جو حبشی ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں جو بلیکس ہیں، حبشی ہیں، ان کا تذکرہ بھی قابل ذکر ہے. اور یہ جو ریشل سیگریگیشن ہے یا ریشل ڈسکریمنیشن ہے، تفریق ہے، نسلی تفریق، اس نے ہماری زمین کے امن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. زمین کے امن کو یہ کھا گئی ہے. شاید یہ ایک ایسی زمین کا خواب دیکھتا ہے، ایک ایسی جگہ کا خواب دیکھتا ہے کہ جہاں کوئی کلر کی بات نہیں ہوتی بلکہ کریکٹر کی بات ہوتی ہے. اور وہی اسٹینڈرڈ آف سپیریارٹی ہوتا ہے، وہی عظمت کا باعث ہوتا ہے جی. اگر کریکٹر ہے تو پھر آپ بلند ہیں، ورنہ کلر سے آپ بلند نہیں ہو سکتے. جو مساوات اور انصاف ہے وہی اس دنیا میں پریویل کرے گا، چھائے گا. اسٹینزا نمبر 4 کی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں. کہتا ہے کہ ان لائنز میں شاعر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ غربت سے اور پریشانی سے آزاد ہوں. اور وہ ایک ایسی دنیا کا تصور کرتا ہے، تصور دیکھتا ہے جہاں لوگ جو ہیں خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی سے وہ باہر آئیں گے. اور جتنے بھی محروم لوگ ہیں وہ دوسروں کی طرح جتنی بھی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور دولتیں ہیں ان کو وہ انجوائے کریں گے. اور شاعر یہ تصور کرتا ہے کہ جو خوشی ہے یہ بالکل موتی کی طرح ہے، اور اس کی چمک کا خواب دیکھتا ہے کہ وہ اس خواب میں اس موتی میں، اس خوشی کا جو موتی یہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. ایک موتی جو ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیلا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی اس کے خوابوں کی جو دنیا ہے یا اس کے خواب کی جو دنیا ہے، تصور کی جو دنیا ہے، اس میں خوشی جو ہے وہ
ہر ایک شخص پر مسکراتی ہے اور مکمل طور پر مسکراتی ہے. کوئی شخص بھی اس سے محروم نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 1 اس کا بنتا ہے پرسونیفیکیشن کیا ہے کہ اور شاعر اس کو اپنی فگرز آف اسپیچ میں کیسے استعمال کرتا ہے. اب شاعر کہتا ہے جی پرسونیفیکیشن جو ہے وہ ایک اسپیچ کا ایک ایسی علامت ہے یا بیان کی ایک ایسی علامت ہے جو انسانی کوالٹیز کسی چیز کو دیتی ہے یا اینیملز کو دیتی ہے. نان ہیومن اور انینیمیٹ آبجیکٹس جو ہے وہ ان کو انسانوں کی طرح ایکٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پرسونیفیکیشن میں. اور ان لائنز میں شاعر جو ہے وہ غربت کو پرسونیفائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی خواب کی دنیا میں جو غربت ہے، پاورٹی ہے، رچڈنس ہے، اس کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور آخرکار اپنی مایوسی کے غم میں جو رچڈنس ہے، غربت ہے، یہ اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا لے گی، تختہ دار پر لے جائے گی. ٹھیک ہے، تختہ دار پہ لے جائے گی. اور جو غربت ہے اس نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، لوگوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور آخر میں اپنی تصوراتی دنیا میں وہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پریشانی کا، محرومی کا، اور یہ بھی اس کو ڈیسٹیٹیوٹ بھی، محروم لوگوں کا کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور یہ سب چیزیں، سب برائیاں ختم ہو جائیں گی تاکہ سب لوگ جو وہ خوش رہیں اور خوشحالی کو انجوائے کر سکیں. اسی اسٹیزا کے اندر سے اسٹیزا نمبر 4 سے ایک اور کوشچن بنتا ہے واٹ از سملی؟ ہاؤ ڈز دا پوئٹ یوز سملی ان دی اسٹیزا؟ سملی کیا ہے جی؟ اور شاعر آپ یہ کہہ دیں کہ سملی کو کیسے اسٹیزا کے اندر استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلیت جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال دینا. سملی آپ یہ کہہ دیں کہ بیان کی ایک ایسی علامت ہے جس میں ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کی طرح قرار دیا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں جو سملی ہے دو مختلف آبجیکٹس کے درمیان جو سملیرٹی کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان لائنز میں جو شاعر ہے اس نے جائے کو پرل سے جو ہے وہ سملی دی ہے، جیز لائک اے پرل. ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل پرل کی طرح جو خوشی ہے، موتی کی طرح جو خوشی ہے، وہ تمام بنی نوع انسان کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرے گی. اور جو خوشی ہے یہ انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھے گی. ٹھیک ہے، بالکل موتی کی طرح جو خوشی ہے وہ بھی تمام پر اپنی چمک جو ہے وہ ڈالے گی، اور ایکولی یہ چمک ڈالے گی. ٹھیک ہے، روشنی ڈالے گی اور بلا تفریق ڈالے گی. انڈسکریمنیٹلی ہونا چاہیے تھا جی، بلا تفریق روشنی ڈالے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم. یہ آج کا یہاں تک بہت لمبا ہو گیا یہ لیکچر، اور میرے خیال یہاں اس کو